کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ یہ معرفت دے دے کہ حضور کا اصل غم کیا تھا، حضور کا اصل مشن کیا تھا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اگر ہم اس کو اپنا لیں اور اس ویو لینتھ پہ آنے کی کوشش کریں تو ہم نے اتباع کر لیا۔ اگر یہی نہیں کیا تو میاں پھر یہ پاجامے کو اوپر کر لینے سے اور داہنے ہاتھ سے مرغن کھانے کھا لینے سے اور داہنے ہاتھ پہ یوں رکھ کے سو لینے سے جو اتباع ہوگا وہ جزوی اتباع ہوگا، وہ کلی اتباع نہیں ہوگا۔ اصل اتباع ہے کہ اس مشن کو، اس مقصد حیات کو، اس غم کو اپنا لیں جس نے حضور کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں مولانا مظہر علی خان صاحب، مدینہ منورہ میں ہیں، اب بھی حیات ہیں، اللہ ان کا سایہ قائم رکھے، نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ وہ جو حرم کی اس نئی عمارت کے بننے سے پہلے وہاں ایک استفا منزل تھی، ایک بہت بڑی انہوں نے بنائی تھی جگہ، سرائے بنائی تھی حاجیوں کے لیے، اور حاجی حضرات وہاں مفت ٹھہرا کرتے تھے۔ استفا منزل، وہ استفا علی خان کے صاحبزادے ہیں۔ جب مدینہ منورہ سے میری روانگی کا حکم ہو گیا، اور میں آپ سے اس کو مدینہ سے نکلنا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے، مدینہ چھوڑ کے آنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اور اب بھی مدینہ جب جائیں تو مدینہ سے نکلنا جو ہوتا ہے ایسا ہی ہوتی ہے کہ جان ادھر رہ گئی اور دھڑ ادھر رہ گیا۔ مجھے احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر اچھا لگتا ہے، بلکہ پوری اس کی نعت کے 3-4 شعر سن لیں، اس کے بغیر وہ آخری شعر کا مزہ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں میں کہ بے وقع تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، کائناتوں پہ میں تیرے دم سے آسمانوں کی طرح چھایا ہوں۔ اور شعر سنیے، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ وہاں سے پلٹ آنا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب ہم نے روزے کی بجائے ہم نے رخ دوسری طرف کا کیا تو بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ کار میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا، روزانہ جب گاڑی ہم نکالتے تھے ہررہ شرقیہ سے تو مدینہ کی طرف جاتی تھی، اس دن گاڑی ریاض کی طرف جب چلی تو بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ تو مولانا مظہر علی خان صاحب کو میرے دل کی کیفیت کا پتہ تھا کہ یہ شخص جو ہے بہت زخمی ہو کے جا رہا ہے، مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اب حکم ہو گیا کہ جانا ہے۔ حضرت ابو الحسن ندوی صاحب نے مجھ سے 3-4 مہینے پہلے کہہ دیا بھائی تمہیں جانا پڑے گا، تمہارے جانے کا حکم ہو گیا۔ صاحب کشف آدمی ہے، تو میں نے کہا حضرت ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے کہ بیٹے یہ بتاؤ صحابہ کتنی تعداد میں تھے؟ میں نے کہا جی 5 لاکھ۔ کہنے کہ مدینہ میں کتنے دفن ہیں؟ میں نے کہا جی 20,000۔ کہنے کہ باقی 4,80,000 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیوٹی پہ تو بھیجنا پڑتا ہے۔ تو طبیعت بہت مزمحل تھی، تو مولانا مظہر علی خان صاحب نے مجھے کھانے پہ بلایا، اور کھانے کے دوران اچھے شاعر ہیں، نعت گو ہیں، تو کھانے کے دوران وہ کہنے کہ بھائی ملک صاحب آپ کے لیے ایک شعر ابھی وارد ہوا ہے اور آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میں نے کہا ارشاد ہو۔ تو دیکھیے انہوں نے کیا شعر کہا، اس لیے کہ صاحب معرفت آدمی کہتے ہیں محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، محمد کا غم جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ عزیزان گرامی، اصل دعوت یہ ہے۔ میں آج اپنی اس تقریر کا جو نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی شخصیت کو، اپنے شعور کو، وجدان کو، ایک ایک چیز کو گھیر گھار کے اس مشن کی طرف، حضور کے اس غم کی طرف لے آئیے جو کہ آپ کی ساری زندگی کا اثاثہ تھا، جس کے لیے آپ کی بیٹی سیدہ زینب ہجرت کرتے ہوئے شہید ہو گئیں، جس کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جس کے لیے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، جس کے لیے
وہی آخر کوئی مشن ہے جس کے لیے جو خود آپ نے پہنا ہوا تھا پتھر آ کے گرا اور خود کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے چہرے کے اندر گھس گئیں اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ یہ اتنی ساری پھر طائف میں گئے، اس قدر پتھراؤ ہوا، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اور حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حضور کی جراب اور موزے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، جوتی کہاں سے شروع ہوتی تھی، سارے کا سارا خون ہی خون تھا۔ اتنی قربانیاں آخر کسی بات پہ دے دی ہیں، وہ کیا بات تھی؟ وہ بات ایسی تو نہیں تھی کہ ہم اس پہ کبھی غور ہی نہ کریں، اس پہ کبھی دھیان ہی نہ دیں، صرف اپنی دکانداری پہ لگے رہیں۔ نہیں میرے دوستو، اصل چیز وہ ہے، اس غم کو اپنا لو، اس مشن کو اپنا لو، اس پہ دھیان دو کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا قربانی کر سکتے ہیں، کتنا وقت لگا سکتے ہیں، کتنی محنت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہو جائے تو ہم نے اتباع کسی حد تک کر لی، ورنہ تو صرف جزوی باتیں ہیں۔ اور دیکھیے اس غم میں اور اس مشن میں جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اگر ہم ان کا حال پڑھتے ہیں، عمارہ بن زیاد کا قصہ میرے لیے سچی بات یہ ہے کہ اس قدر روح پرور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گھیرے میں آ گئے، آپ من یشری لنا من رجل یشری لنا نفسہ، کون وہ مرد میدان ہے جو میرے لیے جان قربان کرے؟ تو انصار کے ایک گروہ نے آ کے وہ گھیرا توڑ دیا، مگر وہ گھیرا توڑتے ہوئے 6 آدمی وہیں شہید ہو گئے۔ ان میں ایک عمارہ بن زیاد بھی تھے۔ یہ بہت زخمی ہوئے اور جو تڑپنے لگے تو حضور کو ان کی حالت پہ بہت رحم آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ادنوہ منی، اس کو میرے قریب کر دو۔ قریب ہو گئے، آپ نے فرمایا عمارہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہو، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو عمارہ بیچارے تڑپتے تڑپتے اور کھسکتے کھسکتے اسی رقص بسمل میں حضور کے اور قریب ہو گئے۔ اور البدایہ والنہایہ میں ہم نے یہ جملہ پڑھا تو سچی بات یہ ہے کہ طبیعت اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکی۔ جملہ یہ ہے فاتح وخدہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اس کو آخری ہچکی آئی اور وہ فوت ہوئے تو ان کا رخسار مبارک حضور کے پاؤں مبارک پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ وہی ہے جو سرمد نے کہا کہ سر در قدم یار فدا شد چه بجا شد این بار گراں بود ادا شد چه بجا شد، کہ سر یار کے قدم میں فدا ہو گیا، مزہ ہی آ گیا، بجا شد بہت اچھا ہو گیا، این بار گراں بود، یہ بھاری بھرکم بوجھ تھا، قرض تھا، آج ہم نے ادا کر دیا۔ ادا شد چه بجا شد۔ عزیزان گرامی، یہ جب تک کہ اس غم میں شریک نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں عامر راہب تھا، ایک بڑا ڈبہ پیر قسم کا آدمی، مدینہ منورہ میں لوگوں کو تعویذ گنڈے دیا کرتا تھا۔ حضور تشریف لائے، اس کی دکانداری بند ہو گئی۔ غزوہ احد میں قریش کو گھیر گھار کے حضور کے مقابلے میں لے آیا اور مدینے میں للکارا، اے اہل مدینہ، میں وہی ہوں جس کے تم ہاتھ چومتے تھے، پاؤں چومتے تھے، جس سے اپنی حاجات پوری کرواتے تھے، آج میری مدد کو آؤ اور باہر سے آئے ہوئے اس آدمی کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو۔ تو اسی عامر راہب کا بیٹا حنظلہ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، میں اس شخص کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں حنظلہ نہیں، تم مت جاؤ۔ غزوہ بدر ابو عبیدہ بن جراح حضور کی جانب، ابو عبیدہ کا سگا والد جراح مقابلے میں، اور جراح نے حضور پہ جھپٹنے کی کوشش کی، ابو عبیدہ نے بہت روکا والد کو، آخر والد کو قتل کر دیا، اور اس کے لیے آیات نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں، پڑھا ہوا ہوگا آپ نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس مقصد میں شریک ہو گئے، اس غم میں شریک ہو گئے، اس مقصد حیات کو اپنا لیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور پھر اتباع
اور حضور کے اس غم کو اپنا غم ٹھہرا لینا یہ جہاد بن جاتا ہے، یہ خود بخود جہاد بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حضور کے اس مشن کو انسان اپنا لے اور پھر گھر میں خوشب مسندہ بن کے بیٹھا رہے، پھر ہو نہیں سکتا۔ پھر اس پہ وہ جہاد کا جو فریضہ ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے، اور اس کو نہ تو پھر آرام کی فرصت ہوتی ہے، نہ بیمار پڑنے کی فرصت ہوتی ہے، اس کو کھانا وقت پہ کھانے کی فرصت نہیں ہوتی، اس کو بعض دفعہ کھانا یاد بھی نہیں رہتا، اس کو تھکن اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کام میں جو روحانی قوت ہے میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ ایک روسیہ ہے انسان ہوں، اپنا واقعہ عرض کرتا ہوں، اور اس دن مجھے پتا چلا کہ زندگی یہ ہے، باقی سب موت ہے۔ مدینہ سے چلے، احسا جا رہے تھے، اعتکاف سے فارغ ہو کے پورے گھر والے، میں نے ٹیلی فون کر دیا راستے میں، وسیع ایک شہر ہے، جزاک اللہ خیر، وسیع ایک شہر ہے، میں نے اطلاع کر دی کہ رات وہاں گزاروں گا، اور ساتھ ہی کچھ مزاج ایسا ہے، بچوں سے لڑائی کر لی، سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں لے لیا، ان سے کوئی ڈرائیونگ میں غلطی ہو گئی زید سے، جنید سے، تو وہ بچوں سے لڑائی کر دی، ان سے سٹیئرنگ چھین لیا، اور مدینہ سے وسیع تک گاڑی میں نے خود ڈرائیو کی، وہ تقریباً 1150 کلومیٹر نان سٹاپ ڈرائیو کر دی، صرف نماز کے لیے رکے، اور وہ ایک مرتبہ اب جو پہنچا وسیع میں تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی، گاڑی سے اترا تو جسم بالکل یوں ایسا کہ اترتے ہوئے میں گر جاؤں گا، چلنے کی ہمت نہ ہو، اس قدر تھکن، سیدھا مسجد چلا گیا، نماز وہاں پڑھی، یار لوگوں نے مسجد میں چائے پلا دی، کھانا دوپہر کا بھی میں نے بہت کم کھایا، گاڑی چلا رہا تھا، نیند کا ڈر ہوتا ہے، کھانا رات کا بھی نہیں کھایا، اور عشاء کے بعد دیکھا کہ لوگ بہت آئے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، یہ لوگ تو ریاض سے بھی آ گئے ہیں، درس، میں نے کہا اچھا صاحب درس دے دیتے ہیں، تو 8 بجے درس شروع ہوا، اس کے بعد سوالات ہوئے، ایسے ہی گھڑی پہ نگاہ پڑی تو 12 بج رہے تھے، تو کسی نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب تھکے ہوئے ہوں گے، میں نے کہا بہت تھکا ہوا تھا، اب قسم اٹھوا لیجیے بہت تر و تازہ ہوں، اب میں ساری رات کوئی نہ تھکن ہے نہ بھوک ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک غذا ہے، یہ ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ دے دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاد یہ زندگی بن جاتی ہے، اور اس کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور زندگی کا ہر عمل جہاد بن جاتا ہے، دین سیکھنے سکھانے سے لے کے میدان جنگ تک، قتل کرنے اور قتل ہو جانے تک، سب جہاد، صرف درجوں کا فرق۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری کرو، اتنی تیاری کہ جتنی کی جا سکتی ہے، میکسیمم، زیادہ سے زیادہ قوت کے حصول میں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی لو، اور چھاؤنیاں گھوڑے تیار رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو رعب کے عالم میں رکھو کہ تمہیں میری نظر سے نہ دیکھے، تم پہ کوئی جنگ مسلط نہ کر سکے۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو ان لوگوں پہ بہت پیار آتا ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور صف در صف ہو جاتے ہیں، یوں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے مومنین سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں، اس بدلے کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ کے راستے میں وہ لڑتے بھی ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں۔
عزیزان کرام، اور تو اور فیض نے کہا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اور آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم، اور اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ راستہ بڑا اختصار کا راستہ ہے۔ یار پروانے کو تکلیف ہی کیا، ایک لمحے کی جلن اور ہمیشہ کا سکون، یار پروانے کو تکلیف ہی کیا ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لٹایا جاتا تھا نا جلتے ہوئے کوئلوں پہ، تو ان سے اندر سے جو الم اور درد کی کیفیت میں جو آواز نکلتی تھی وہ احد 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 نکلتی تھی۔ اور ایک شخص تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا ایلچی آیا، میں نے اس کو نیزہ مارا اور نیزہ اس کے آر پار ہو گیا۔ تو جب نیزہ آر پار ہو گیا تو اس کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا، فزت میں کامران ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں اس کا قاتل ہوں، میں ایمان قبول کرنے آیا ہوں کہ اس کا قتل جب مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا اور اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلے تو میں تھرا جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں، مجھ سے وہ کیفیت برداشت نہیں ہوتی۔ قاتل لرز گیا اور اس کے دل میں اللہ نے ایمان ڈال دیا۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ یہ پوری زندگی جہاد ہے۔ علامہ کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اس جہاد کا جو اصل مقصد ہے وہ اقامت دین ہے، یہ اس کی آخری منزل ہے، دین کو قائم کرنا۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، اور تمہارا فرض یہ ہے کہ دین کو قائم کر دو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں کسی قسم کی فرقہ بندی کو نہ آنے دو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اقامت دین کی کوشش کریں گے، دین کو قائم کرنے میں لگ جائیں گے تو فرقہ فرقہ بننے کی فرصت نہیں ملے گی، اور یہ فرقہ بندی اور فرقہ واریت کی فرصت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد سے بے نصیب ہیں، محروم ہیں۔ آج آپ دین کی جد و جہد میں لگ جائیے، دین کو، شریعت کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں لگ جائیے، کوئی بریلوی نہیں ہوگا، کوئی دیوبندی نہیں ہوگا، کوئی اہل حدیث نہیں ہوگا، سب مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ یہ فرقہ واریت صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ کے اس حکم کی ہم نافرمانی کرتے رہیں گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، دین کو قائم کرنے میں لگ جاؤ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور فرقے فرقے مت بنو، وَوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، جب سارے کے سارے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو فرقہ فرقہ نہیں بنو گے۔ یہ ہے اقامت دین کی ایک جد و جہد۔